تو آج ہم ایک ایسی کہانی کی بات کریں گے جو بظاہر تو بچوں کی ہے لیکن اصل میں بہت گہری اور تھوڑی ڈراؤنی بھی ہے۔ نام ہے اس کا سرخ جوتے۔ یہ کہانی ہے خواہش کی، غرور کی، اور جب یہ دونوں چیزیں حد سے بڑھ جائیں تو ان کی کیا قیمت چکانی پڑتی ہے۔ چلیں مل کر اس کے چھپے ہوئے مطلب کو کھوجتے ہیں۔ اچھا، تو ہم دیکھیں گے کیا کیا۔ ہم شروع کریں گے کیرن کے پہلے سرخ جوتوں سے، پھر دیکھیں گے کہ کیسے ایک چھوٹی سی خواہش ایک خطرناک جنون بن جاتی ہے، اس کے بعد وہ نہ ختم ہونے والا ڈانس اور اس کی بھیانک قیمت، اور آخر میں ہم اس سب سے ملنے والے سبق پر بات کریں گے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے کیرن سے، ایک چھوٹی سی بچی، بہت غریب، اتنی غریب کہ اس نے اپنی زندگی میں دکھ اور اکیلے پن کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں۔ اس کی زندگی بالکل بے رنگ تھی، جب تک کہ ایک دن اس میں سرخ رنگ نہیں آ جاتا۔ یہاں دیکھیں کیرن کی زندگی میں کتنا بڑا فرق آتا ہے، کہاں وہ غریبی میں رہ رہی تھی اور کہاں اسے سب کچھ مل جاتا ہے، صاف کپڑے، پڑھنا لکھنا، سب کچھ۔ لیکن سارا مسئلہ یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ کیرن کو لگتا ہے کہ یہ سب کچھ اس امیر عورت کی مہربانی سے نہیں بلکہ ان سرخ جوتوں کی وجہ سے ہوا ہے، اور بس یہی ایک سوچ اس کی پوری زندگی کی تباہی کی وجہ بنتی ہے۔ اور ستم ظریفی دیکھیں، یہ جو پہلے سرخ جوتے تھے نا، یہ اس نے اپنی ماں کے جنازے پر پہنے تھے، ایک دکھ کے موقع پر۔ لیکن کیرن کے لیے یہی جوتے امید کی نشانی بن گئے۔ اسے لگا کہ میری زندگی ان جوتوں کی وجہ سے بدلی ہے، اور بس یہیں سے چیزوں سے محبت یعنی مٹیریلزم کا بیج اس کے دل میں پڑ گیا۔ تو اب کیرن کی زندگی تو بہت اچھی چل رہی تھی، اسے وہ سب مل گیا تھا جو وہ چاہتی تھی، لیکن ایک چھوٹی سی خواہش کیسے ایک خطرناک جنون میں بدلتی ہے، اب ہم یہ دیکھیں گے۔ ایک دن کیرن ایک شہزادی کو دیکھتی ہے جس نے بہت ہی شاندار چمکدار سرخ جوتے پہنے ہوتے ہیں، اور بس کیرن کے دماغ میں ایک ہی بات بیٹھ جاتی ہے، دنیا میں سرخ جوتوں سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز نہیں۔ یہ خواہش اتنی شدید ہو جاتی ہے کہ اسے اس کے آگے کچھ اور نظر ہی نہیں آتا۔ دیکھیں یہ جنون کیسے بڑھتا ہے۔ پہلے اس نے صرف جوتے دیکھے، پھر اس نے ضد کر کے اپنی سرپرست سے جن کی نظر کمزور تھیں ویسے ہی جوتے خریدوا لیے، اور پھر جب اسے منع کیا گیا کہ یہ جوتے چرچ کے لیے مناسب نہیں ہیں تو اس نے کسی کی نہیں سنی اور انہیں پہن کر چلی گئی۔ اب یہ صرف جوتوں کی بات نہیں رہ گئی تھی، یہ اس کے غرور اور بغاوت کی نشانی بن گئے تھے۔ تو یہاں ایک بہت اہم سوال اٹھتا ہے نا، کہ آخر وہ کون سی لائن ہے جب ایک عام سی خواہش ایک خطرناک تباہ کرنے والے جنون میں بدل جاتی ہے؟ کیرن کے معاملے میں تو وہ لائن پوری طرح مٹ چکی تھی۔ کیرن نے جو فیصلے کیے تھے وہ اسے چرچ کے باہر ایک ایسی جگہ لے آتے ہیں جہاں سے کہانی ایک بہت ہی ڈارک موڑ لیتی ہے۔ چرچ کے باہر اسے ایک عجیب سا بوڑھا سپاہی ملتا ہے۔ وہ اس کے جوتوں کو دیکھ کر کہتا ہے، واہ کیا خوبصورت ناچنے والے جوتے ہیں، اور بس ان جوتوں پر ہلکی سی تھپکی دیتا ہے۔ یہ سننے میں تو ایک چھوٹی سی بات لگتی ہے، لیکن اصل میں یہی وہ لمحہ تھا جب اس کی خواہش ایک لعنت میں بدل گئی۔ شروع میں تو کیرن نے اپنی مرضی سے تھوڑا بہت ڈانس کیا، لیکن پھر جوتوں نے کنٹرول سنبھال لیا۔ اس کے پاؤں خود بخود چلنے لگے، وہ اسے چرچ سے کھینچتے ہوئے باہر لے گئے، اور پھر ایک بال سے سیدھا ایک خوفناک اندھیرے جنگل میں۔ اب کیرن کا اپنے اوپر کوئی اختیار نہیں تھا، وہ اپنے ہی جنون کی قیدی بن چکی تھی۔ تو اب کیرن ایک ایسے ڈانس میں پھنس چکی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا، اور اس کی وجہ سے اسے جو اذیت سہنی پڑتی ہے نا، وہ اسے ایک ایسا فیصلہ کرنے پر مجبور کر دیتی ہے جس کے بارے میں سوچ کر ہی خوف آتا ہے۔ یہاں ایک فرشتہ آتا ہے، لیکن وہ اسے بچانے نہیں آتا، وہ اسے اس کی سزا کی پوری تفصیل بتانے آتا ہے۔ وہ کہتا ہے، تم ان سرخ جوتوں میں ناچتی رہو گی یہاں تک کہ تم ایک ڈھانچہ بن جاؤ، تم ناچو گی، ہاں تم ناچو گی۔ سوچیں کتنی خوفناک بات ہے۔ اور اسی نہ ختم ہونے والے ڈانس کے دوران وہ اپنے پرانے گھر کے پاس سے گزرتی ہے، اور وہ کیا دیکھتی ہے کہ اس کی مہربان سرپرست کا جنازہ جا رہا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اسے احساس ہوا کہ اس نے سب کچھ کھو دیا ہے، اپنی آزادی، اپنا گھر، اور وہ ایک انسان جو اس سے سچی محبت کرتا تھا۔ وہ اب بالکل اکیلی تھی۔ یہ اذیت اب ناقابل برداشت ہو چکی تھی، اور اس سے چھٹکارا پانے کے لیے کیرن ایک ایسا کام کرتی ہے جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ وہ شہر کے جلاد کے پاس جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے، میرے پاؤں کاٹ دو، صرف اس لیے تاکہ وہ ان سرخ جوتوں سے آزاد ہو سکے۔
اور جلاد ایسا کر بھی دیتا ہے۔ لیکن خوفناک بات یہ ہے کہ جوتے کرن کے کٹے ہوئے پیروں کے ساتھ جنگل میں ناچتے ہوئے غائب ہو جاتے ہیں۔ یعنی اس نے اپنے جنون کو جسمانی طور پر تو خود سے الگ کر دیا، لیکن اس کی دہشت ابھی بھی باقی تھی۔ اچھا، تو جسمانی طور پر تو کیرن آزاد ہو گئی، لیکن اس کی روح پوری طرح ٹوٹ چکی تھی۔ اب اس کا اصل سفر شروع ہوتا ہے، حقیقی معافی اور نجات کا سفر۔ اور یہ سفر اس ڈانس سے بھی زیادہ مشکل ہونے والا تھا۔ یہاں کیرن کا کردار پوری طرح بدل جاتا ہے۔ کہاں وہ مغرور اور ضدی لڑکی، اور کہاں اب یہ ایک عاجز، ٹوٹی ہوئی عورت جو صرف معافی مانگ رہی ہے۔ وہ چرچ سے بھاگنے کے بجائے اب پادری کے گھر میں خدمت کرتی ہے۔ یعنی اس کی تکلیف نے اسے توڑا ضرور، لیکن اسی تکلیف نے اسے بدلنے کا موقع بھی دیا۔ اور ایک اہم بات، اسے اصلی سکون اور معافی چرچ کے اندر جا کر نہیں ملتی، بلکہ اپنے چھوٹے سے کمرے میں اکیلے میں جب وہ سچے دل سے دعا کرتی ہے تب اسے نجات ملتی ہے۔ یعنی یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ سچی توبہ دکھاوے کا نام نہیں، یہ تو دل کی سچائی کا نام ہے۔ تو اتنا سب کچھ دیکھنے کے بعد اس پوری خوفناک کہانی کا آخر مطلب کیا ہے؟ یہ ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ دیکھیں، کہانی یہ نہیں کہتی کہ خواہش کرنا غلط ہے، بالکل نہیں۔ مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب کوئی خواہش ہمارے دماغ پر اتنی حاوی ہو جائے کہ ہم صحیح اور غلط کا فرق بھول جائیں۔ اصل سمجھداری اسی میں ہے کہ اپنی خواہشات اور اپنی ذمہ داریوں کے بیچ میں ایک بیلنس رکھا جائے، اور یہی بیلنس ایک پرسکون اور اچھی زندگی کی ضمانت ہے۔ تو سرخ جوتے بھلے ایک پرانی کہانی ہو، لیکن اس کا سبق آج کے دور میں شاید پہلے سے بھی زیادہ اہم ہے۔ ہم سب ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں ہر طرف نئی نئی خواہشات ہیں۔ تو یہ کہانی ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ آخر ایک صحت مند خواہش اور ایک تباہ کن جنون کے بیچ کی لکیر کہاں ہوتی ہے؟ ہر کسی کی زندگی میں سرخ جوتے کیا ہیں، اور ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہماری کوئی خواہش اب ہمیں کنٹرول کرنے لگی ہے؟